حضرت قبل عالم خواجہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع شریف میں دفن ہیں۔ حضرت فرماتے جب میں عمرے یا اس میں جاتا مدینہ شریف تو اکثر ان کی روح کی طرف متوجہ رہتا ہوں، وہ بہت روحانیت دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت پائے کے بزرگ، بہت پائے کے مفتی۔ تو حضرت خواجہ عبدالحلیم سید عبدالحلیم سیوانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے جڑے، ان کے مرید ہوئے، پڑھنے بھی گئے، شاگرد بھی، تو خوب خدمت کرتے تھے یہ اپنے استاذ کی، اور دوسرے لوگ پڑھتے تھے۔ طالب علم تھوڑا چاہتا بھی ہے کہ ہم ذرا خدمت کر کے پیر ویر داب کر کے رہ جائیں، پڑھنا نہ پڑے۔ اچھا بہرحال وہ اس سے پاک ہیں، تو خوب خدمت کرتے تھے۔ جب دستار بندی کا وقت آیا تو سارے بچے خوش تیاری کر رہے ہیں۔ اس دن انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا شیخ سے اور رونے لگے کہیں الگ۔ شیخ نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے عبدالحلیم؟ کہا کہ حضور وہ تو آج پریشان ہیں، گئے۔ عبدالحلیم آج تم آئے نہیں، دستار نہیں تمہاری؟ تو کہتے حضور ہمارے ساتھیوں میں دستار انہوں نے پڑھائی کی ہے، ہمیں تو کوئی کتاب آتی ہی نہیں، ہم تو آپ کی خدمت کرتے رہے، تو ہم کیوں دستار لیں؟ آپ کا خادم ہی میں صحیح ہوں۔ کہا بیٹے ساری کتابیں لے آؤ شروع سے آخر تک۔ لے کے پہنچے تو پہلا صفحہ کھلوا تھا بسم اللہ پڑھ کے، اور آخری صفحہ، اور جو آخری صفحہ کھلواتے وہ پوری کتاب حفظ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو عقل میں نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس سے ہی تو گئے تھے، یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اپنا دامن پھیلاؤ، اور انہوں نے دامن اٹھایا، حضور نے اپنی مٹھی بند کی اور ڈال دیا اور کہا اپنے سینے سے لگا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد کوئی چیز میں بھولے نہیں۔ اور حدیث میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے بعد سب سے زیادہ میں نے حضور کی حدیثیں روایت کی ہیں۔ وہ اس لیے روایت وہ لکھ لیتے تھے تو ان کے پاس محفوظ تھا، ہم بغیر لکھے انہیں یاد رہتے تھے۔ آج بھی بہت سے حدیثوں میں حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو جو چیز نبی کے لیے بطور معجزہ جائز ہوتی ہے وہی چیز ولی کے لیے بطور کرامت۔ تو یاد ہو گئی کتابیں۔ اس کے بعد اب بات آئی علم باطن دینے کی، تو ہمارے سلسلے میں فیض دینے کے تو یہ نارمل طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ حضرت گلے لگا کے بھی توجہ ڈالتے تھے، سینے سے لگانا۔ اور اولاد کی اولاد کو فیض دینے کا طریقہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو اپنی ہڈی سے ملا کے فیض دیا جاتا ہے، تو اس بندے کی اولاد میں انشاءاللہ سب اللہ والے پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت سید شاہ ابوالخیرات رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حضرت کے خاندان میں وہ ریڑھ والا مراقبہ کیا تھا، اور فرمایا کہ ہمیشہ ایک اللہ کا ولی ہوگا اس خاندان میں۔ ماشاء اللہ اب تک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو سینے سے لگایا انہیں، جب سینے سے لگایا تو ظاہر سی بات ہے ایک بیگ کسی شاگرد میں بھر دو تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا۔ خیر یہ ٹرین پہ گئے اور جنگل میں کہیں اتر گئے، کیا ٹرین اٹھتی تھی تو گئے بیٹھ گئے، اس قدر آپے سے باہر تھے کہ ہر طرف سے دیمک لگ گئی انہیں، ایک دم چپک گئے پیڑ میں۔ کئی دنوں کے بعد جب ان کے گھر والے آئے کہ حضور آپ کا شاگرد اور میرا بیٹا گھر نہیں پہنچا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا۔ پھر مراقبہ کیا اور کہا اچھا یہ بات ہے۔ پھر گئے وہاں، پھر دوبارہ توجہ ان پہ ڈالی اور کچھ نور اپنے سینے میں واپس لیا تو اپنے میں آئے دن جھاڑی، اور اپنے زمانے کے غوث ہوئے قبل حضرت خواجہ سید عبدالحلیم سیوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم لوگ انہی کے بیٹے کے عرس میں جاتے ہیں، اور ان کے عرس میں سیوان خواجہ سید عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت خواجہ سید شاہ الخیرات رحمۃ اللہ علیہ، بہت پائے کے بزرگ ہیں دونوں، بہت سالکین کی مدد کرتے ہیں۔